اردو مشاعرہ آج بروز بدھ 27 جولائی 2022 کو FM 92.6 ریڈیو پختونخوا مردان میں محترم ساجد محمود اسٹیشن مینیجر کی زیر قیادت قومی زبان کے حوالے سے ایک اردو غیر طرحی آن ایئر مشاعرہ منعقد ہوا، جس کی صدارت محترم عزیز عادل صاحب نے کی اور محترمہ کلثوم افضل دیدوی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ میزبانی کے فرائض محترمہ مدیحہ چودھری اور گور رحمان نوید صاحب نے ادا کیے۔ مشاعرے کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی سعادت زین العابدین مخلص نے حاصل کی۔ اس کے بعد میزبان گور رحمان نوید اور مدیحہ چودھری نے ایک ایک کر کے باری باری تمام شعراء کرام کو اپنا کلام سنانے کی دعوت دی، جن میں زین العابدین مخلص، عزیز عادل صاحب، انور احمد شام، ایاز حسرت، ساگر مردانوی، مظہر جاوید، امجد امید، نور علی خان، محمد نصیر بٹ، سید باچا جلالی، کلثوم افضل زیدوی اور شگفتہ روبی رحمان اور کئی دیگر شعراء نے شرکت کی اور اپنے خوبصورت کلام سے سب محفوظ کیا۔ پروگرام کے آخر میں شعراء حضرات کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کلثوم افضل زیدوی آج ریڈیو پختونخوا FM 92.6 میں مشاعرے کے لیے آئی ہوں۔ یہ پہلی مرتبہ خیبر پختونخوا کے اس پہ اردو کا کوئی مشاعرہ جو ہے وہ اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ کافی سارے شعراء حضرات آئے ہوئے ہیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سننے والے۔ میں مس شگفتہ روبی جمال، اسسٹنٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ گرلز شیخ مخدوم کالج مردان اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں۔ جہاں شاعری کا تعلق ہے تو میں تو ارلی میں نے کچھ شاعری کی تھی 9-10 میں، لیکن اس کے بعد جو ہے شاعری جو اردو میں اسپیشل ہے وہ میں نے 2009 سے شروع کی ہے، اور اس سچ میری ابھی تک کوئی کتاب نہیں آئی ہے۔ اس کی وجہ بھی میں سننے والوں کو بتانا چاہوں گی۔ ایکچولی یہاں ہمارے جو پختون علاقہ ہے اس میں خواتین جو شاعرہ ہیں ان کے لیے آگے جانا اور اس ماحول سے اپنے مطلب میری جو بیسیکلی پوئٹری ہے وہ رومانٹسزم اور اس طرح سے رومانوی اس پر ہے، تو اس لیے یہاں سے نکلنا اور اپنی پوئٹری لے کر آنا، اگر اس سے پہلے میں اپنی بہت ساری کتابیں چند ایک تو لکھ لیتی، لیکن ماحول کی وجہ سے اور کچھ ریسٹرکشنز کی وجہ سے میں نہ لکھ سکی۔ البتہ فیس بک پہ میں کئی عرصے سے اپنا پیج چلا رہی ہوں شگفتہ روبی جمال کے نام سے، اور کالج میں ایز پوئٹس میں کئی مواقع پر اپنی شاعری کر چکی ہوں، چاہے وہ نیشنل ڈیز پروگرام ہے، چاہے لڑکیوں سے متعلق کوئی پروگرام ہے، چاہے اور کوئی موقع ہے، تو میں بدستور لکھتی رہی ہوں۔ اگرچہ میری شاعری میں سمجھتی ہوں کہ اتنے لیول کی نہیں ہے، لیکن اسپیشلی تھینکس ٹو دا ریڈیو خیبر پختونخوا 92.6 کے انہوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے یہاں بلایا تاکہ میں اپنا جو ہے انٹروڈکشن کروا سکوں۔ تو یہاں سے میں اپنی جو ہے وہ پہلی یہ میرا دس از مائی ویری فرسٹ ٹائم کہ میں کہیں پہ جا کے انٹرویو دے رہی ہوں یا اپنی کوئی غزل یا کوئی نظم اس طرح سے آن ایئر جا رہی ہے، تو اس میں بہت بڑا رول ان کا ہے۔ اور میری کتاب کا نام انشاءاللہ ہوگا کانٹوں میں گلاب، اور کانٹوں میں گلاب جو نام میں سوچتی رہی ہوں عرصے سے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے اس علاقے میں خواتین، لیڈیز، لڑکیاں اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتی جس طرح سے ایک میل کے لیے ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کریڈٹ جائے گا ریڈیو پاکستان، ریڈیو خیبر پختونخوا کو، کہ انہوں نے موقع دیا ہے کہ اردو شعراء اور خواتین بھی اس میں حصہ لے سکے۔ تو میں یہاں پہ آئی ہوں اور میں اپنی پوئٹری انٹروڈیوس کرواؤں گی، اور میرے ساتھ بڑے اچھے اور قابل اور محترم اور ایکسپیرینس شعراء اس پروگرام میں شامل ہے، تو مجھے سیکھنے کا بھی موقع ملے گا۔ اور دوسرے ہے کہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں
بہت زیادہ گزر چکی ہے اور ابھی بھی موجود ہیں. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاؤں گی اور یہ پروگرام وہ دیکھیں گے اور وہ پوئٹری سے بہت محبت کرتی ہیں اور ہمیشہ سے وہ مجھے کہتی ہے کہ اپنے کوئی بک پبلش کروا دے. تو اب یہاں سے میری شروعات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کو بھی بہت اچھا لگے گا اور میرے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگے گا. تھینک یو سو مچ. اردو مشاعرے میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ خواتین شاعرہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. کہانی پھر سہی کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی واہ۔ پھر سہی نہ دل کے لٹنے کا سبب پوچھوں نہ سب کے سامنے، دل کے لٹنے کا سبب پوچھوں نہ سب کے سامنے، نام آئے گا تمہارا، یہ کہانی پھر سہی. تو تھوڑی سی کہانی میڈم کی زبانی، ان کی اپنی کہانی آپ پوچھ سکتی ہیں جی کہ میڈم. غزل سنانے سے پہلے شعر ہے جی کہ جو محبت میں خیانت کا ارتکاب کرے، اچھا، جو محبت میں خیانت کا ارتکاب کرے وہ شخص آئے میرے درد کا حساب کرے. واہ واہ، اور وہ میں نے شخص آئے نیلام میرے درد کا حساب کرے. جی، جو محبت میں خیانت کا ارتکاب کرے وہ شخص آئے میرے درد کا حساب کرے. اور میں نے نیلام میں سب خواب اپنے بیچ دیے، اچھا، میں نے نیلام میں سب خواب اپنے اپنے بیچ بیچ لیے، اب میرے سامنے کوئی نہ ذکر خواب کرے. واہ واہ، بہت شکریہ. اور بڑی مشکل سے کیا ہم نے دل رفو اپنا، بڑی مشکل بڑی مشکل سے کیا ہم نے دل اپنا. رفو اپنا، جو ملے ہم سے وہ رونے سے اجتناب. واہ، اچھا ہے جی، اچھا جی، واہ، بہت شکریہ سر. وہ وفا کی علامت رہی ہے اپنی قومیت کے ساتھ، زبردست. چاہے وہ ظاہری حوالوں سے ہو. اور خیبر پختونخوا کے ریڈیو سے اردو کا یہ مشاعرہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آج بھی اپنے رفاق سے، اپنی قومیت سے ایک وفا کی علامت ہے. اور یہ علامت باقی رہنی چاہیے. جو ہم جو پٹھان لوگ ہیں ان کی خون میں شامل ہے، چاہے وہ کسی حوالے سے ہو. تو آج اردو حوالے سے اس کا پہلا دن ہے، تو مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو. بہت شکریہ جی، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے یہ تفرقے ممکن ہوا کے ہے دور جی. میں محبتوں کی ایک نوید کو زندہ رہنا چاہیے. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. یہ فصاحت بلاغت کا اعجاز پاتے، فصاحت بلاغت کا اعجاز پاتے، سمندر قلم میں سماتے سماتے. واہ واہ، فصاحت بلاغت کا یہ اجازت اعجاز پاتے، سمندر قلم میں سماتے سماتے. واہ، اور بجا ہے بجا داغ کا کہنا ساگر، کیا بجا ہے آتی ہے بجا اردو زبان، آتے آتے. آتے واہ آتے جی، بجا واہ، ہے بجا داغ کا کہنا ساگر، واہ، کیا کیا آتی ہے اردو زبان اردو زبان آتے آتے آتے. آتے. بہت خوب جی، بہت اچھے اشارات جی. جی، مطلب پیش خدمت ہے بسم اللہ جی. کہ نہ وصال ہے نہ فراق تھا، نہ ملا مجھے نہ جدا ہوا. اچھا، نہ وصال ہے نہ فراق نہ تھا، فراق تھا، نہ ملا مجھے نہ جدا ہوا. کہ وہ شخص میرے نصیب میں نہ لکھا ہوا نہ مٹا ہوا. واہ، کہ وہ واہ جی، واہ، شخص میرے نصیب میں نہ لکھا ہوا نہ مٹا. نہ مٹا ہوا. واہ جی، اچھا ہے، بہت اور اچھا. میری رات کا تو چراغ ہے، ہوں، میرے چار سو ہے تیری ضیا. واہ، میری رات کا تو چراغ. چراغ ہے، میرے چار سو ہے تیری ضیا. میں تیری سحر کا چراغ ہوں، نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا. اچھا، ہوا. بہت میں اچھا. تیری سحر کا چراغ ہوں، واہ، نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا. بجا ہوا. واہ، تھی جبی فلک کی طرف میری، ہوں، جو تیرے حضور یہ سر کٹا. واہ، جبین تھی جبی فلک کی طرف میری، جو کہ تیرے تیرے حضور. حضور یہ سر کٹا. کہ یہ حق کے سجدہ دل بنا نہ قضا ہوا واہ، نہ ادا ہوا. اچھا جی، واہ، بہت کہ اچھا. یہ حق کے سجدہ دل بنا نہ قضا ہوا نہ ادا ہوا. واہ جی، اچھا. میں وہ اشک ہوں ہوں، جسے بے رخی کی تمازتوں نے سکھا دیا. واہ واہ، کیا میں شاعر. وہ اشک ہوں واہ. جسے بے ساجی میں وہ اشک بہت ہوں اچھے جی، بہت اچھے. جسے بے رخی کی تمازتوں نے سکھا دیا. نہ تیری نظر سے گرا ہوا واہ، نہ تیری پلک پہ سجا ہوا. واہ جی، نہ واہ، تیری نظر سے بہت گرا ہوا خوبصورت شعر ہے جی. نہ بہت تیری اچھا ہے. پلک پہ بہت سجا ہوا. واہ. رہے ان کو ہم سے بڑے گلے، ہوں، وہ خدا ہوئے کہ صنم ہو. اچھا. وہ خدا ہوئے کہ سنو. واہ، رہے ان کو ہم سے بڑے گلے وہ وہ خدا ہوئے کہ صنم ہوئے. ہے عجب کہ ہم سے رضا یہاں نہ بشر ہوا نہ خدا خدا. ہوا. ہے واہ جی، عجب کہ واہ، ہم سے رضا یہاں کیا اچھا ہے جی. نہ واہ، بشر ہوا نہ خدا ہوا. بہت سلام میری طرف سے اور بہت شکریہ ریڈیو خیبر پختونخوا 92.6 FM کو میری طرف سے کہ جنہوں نے یہ پہلی رواج جو ڈال رہے ہیں اردو مشاعرے کی.
تو اس پہلی روایت میں بھی پہلی بار آن ایئر آ رہی ہوں، اور یہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ ایسے موقع پر جہاں پہ یہ پہلی شروعات ہو رہی ہے، اور میری خود اگر آپ دیکھ لیں کہ میں خود پہلی دفعہ آ رہی ہوں، تو جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا کم ہوگا. مجھے جتنی بھی پروموشن ملے گی یا جتنے لوگ مجھے جانیں گے اس کے بعد، تو اس کا پورا جو کریڈٹ ہوگا وہ ریڈیو پختونخوا. نہیں جی، میرا خیال بہانے تیرے، وہ باتیں تیری، وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے، بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، جبینے تیری آستانے تیرے. تو ہم شگفتہ روبی جمال صاحبہ کے بہت ہی ممنون ہیں کہ یہ تشریف لائی ہیں، اور آج انہوں نے ہمارے درمیان بیٹھ کے ریڈیو پختونخوا کے جو سننے والے ہیں، ریڈیو پختونخوا کے جو ویورز ہیں فیس بک پہ، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ساری اس سے دنیا سے ادھر ادھر کے ممالک سے، تو ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ یہ تشریف لائی ہیں، اور انشاءاللہ یہ اپنا خوبصورت کلام بھی لیکن اس سے پہلے آپ تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کیا کرتی ہیں. میں اسسٹنٹ پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں گولڈن پلس ڈگری کالج شیخ منصور میں، اور مجھے جاب کرتے ہوئے 14 ایئرس ہو چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہ میرے جو اسٹیٹس آف واٹس ایپ ہے اس پہ میں دیتی ہوں اپنی پوئٹری، وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہر وقت کہتے ہیں کہ میم آپ اپنی پوئٹری ضرور پبلش کروا دیں. بالکل جی، ہم ضرور سنیں گے آپ سے، کچھ اپنا کوئی کلام سنائیے. تو میں سنانا چاہوں گی، میری ابھی تک کوئی کتاب اس لیے نہیں آئی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو صرف یہ بتا دوں کہ یہاں ہمارے کھیتی میں ایک یہ ہے کہ آپ ریزرو ہماری جو بہت زیادہ ہے، اور ہم لوگ روایات کو اور اقدار کو بہت زیادہ اس کو فیور کرتے ہیں، تو اس لیے میں وہ اس طرح سے اپنے آپ کو اپنی شاعری کو نہیں لے کر آ سکی. تو میری کتاب کا نام ہوگا کانٹوں میں گلاب. اور کانٹوں میں گلاب کا جو نام ہے، اس لیے میں نے بہت عرصے سے سوچا ہے کہ اس علاقے میں، اسپیشلی پختون علاقے میں، ایک شاعرہ اپنے آپ کو کیسے منواتی ہے. جس طرح سے ایک گلاب کانٹوں میں رہ کر اپنی خوشبو اور اپنے رنگ بکھیرتا ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ ود دا ہیلپ آف FM پختونخوا ریڈیو میں آگے جانا چاہوں گی. بالکل. اور میری تمام قسم کامیابیوں میں اس کا ذکر ہمیشہ آئے گا. آگے سے جتنی ترقیاں ہوں گی اس میں مس مدیحہ کا اور ایڈمنسٹریٹر کا اور اس سارا کچھ ان کی کنٹریبیوشن سے ہوگا. تو میں لکھا تو بہت سارا ہے، اگر شاعر کو موقع مل جائے تو وہ تو اپنی ساری داستان اور ساری دیوان کو وہ سارا کچھ ایک ہی وقت میں، لیکن چونکہ وقت اور بہت سارے ہمارے اور ساتھی شعراء بھی ہیں، اور ماشاءاللہ سے سب ٹیلنٹڈ ہے. میں ان کے بیچ میں خود کو اتنا مطلب نہیں سمجھ رہی، لیکن پھر بھی ایک نئے شاعرہ کے طور پر مجھے امید ہے کہ سننے والے مجھے پسند کریں. انشاءاللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ. اچھا جی، یہ غزل مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے، اور میں بار بار جو بھی کرتا ہے تو میں اس کو سنا دیتی ہوں ان کو. کیسے ہم تم سے میری جان کنارہ کر لیں، کیسے ہم تم سے میری جان کنارہ کر لیں، آؤ ہم عشق وہی پھر سے دوبارہ کریں. یوں تو ظاہر میں نہیں راہ کوئی ملنے کی، یوں تو ظاہر میں نہیں راہ کوئی ہاں اپنے خواب میں ملنے کا اشارہ کر لیں. لہو پینا نہیں جاتا ہے کسی کا ہم سے، دوسروں کو نقصان نہیں دے سکتے. لہو پینا نہیں جاتا ہے کسی کا ہم سے، چلو آنسو ہی پیے ایسے گزارا کریں. اور یہ ذرا غور طلب شعر ہے. اس کے برسوں کی ریاضت ہوں میں، اس کے برسوں کی ریاضت ہوں میں، سنگ کسی اور مجھے کیسے گوارا کروں. اور کانچ کی چوڑی اور نازک سی کلائی میری، کانچ کی چوڑی اور نازک سی کلائی میری، ہاتھوں میں اپنے قبیلے کے نظارہ کر لیں. اور میرا تخلص روبی ہے، روبی مرجان ہو یاقوت بھی ہو ہیرا بھی، روبی مرجان ہو. میں خود پسندی کا شکار ہوں بہت زیادہ. روبی مرجان ہو یاقوت بھی ہو ہیرا بھی، میرے مالک میری قسمت بھی ستارہ. تھینک یو، بہت شکریہ، نوازش. میرا نام مدیحہ چودھری ہے، اور میں پختونخوا ریڈیو 92.6 مردان میں ایز اے براڈ کاسٹر جو ہے وہ کام کر رہی ہوں. اور آج کا جو پروگرام ہے جو کہ ایک اردو ادبی مشاعرہ تھا،
ये मुनक्किद किया गया और यहाँ पे जो है ऐसे शोरा को दावत दी गई जो कि उर्दू में जो है वो अपना कलाम लिखते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद ये भी था कि लोग जान सकें कि मर्दान में पश्तो के अलावा उर्दू लिखने वाले और उर्दू पढ़ने वाले जो है वो लोग भी मौजूद हैं, उर्दू शोरा जो हैं वो भी मौजूद हैं। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे शोरा भी थे जो कि पश्तो के साथ साथ उर्दू में भी कलाम लिखते हैं। तो एक मकसद ये भी था, दूसरा ये भी था कि ऐसे शोरा जो कि अभी लिख रहे हैं और अभी उनकी किताब नहीं पब्लिश हुई, तो इस प्रोग्राम के बाद जो है उनको और ज़्यादा हौसला अफजाई हो ताकि वो और अच्छा और बेहतर जो है वो उर्दू में लिख सकें। आज के प्रोग्राम के हवाले से जहाँ सब ने अपने अपने अशार जो है वो पेश किए, तो एक मेरा अपना शेर है कि वो था ही किसी और का जिसे माना हमने अपना, वो था ही किसी और का जिसे माना हमने अपना, एक लफ्ज़ तसल्ली को मोहब्बत समझ बैठे। दहर रगों में उतर गया होता, सकूत दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता। आज रेडियो पख्तूनख्वा FM 92.6 मर्दान में अपनी नौयत का ये पहला प्रोग्राम हुआ है। अपनी नौयत का ये पहला प्रोग्राम इस वजह से है कि इससे पहले कभी भी यहाँ पे उर्दू मुशायरा नहीं हुआ। ये उर्दू मुशायरा जिसमें तकरीबन 15-16 यहाँ पे जो हमारे शुअरा थे, हमारी जो शायरात थीं, उन्होंने यहाँ पे शिरकत की है और इस वजह से इसको एक यादगार प्रोग्राम के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा की जो उर्दू हिस्ट्री है, खैबर पख्तूनख्वा की जो रेडियो हिस्ट्री है और ख़ास तौर पे मर्दान की जो उर्दू अदब के हवाले से तारीख़ लिखी जाएगी, तो ये इसमें ज़रूर जो है वो सुनहरे हरूफ से ये मुशायरा रक़म किया जाएगा। जो हमारे शुअरा आए, हम उनके शुक्रगुज़ार भी हैं। हम रेडियो पख्तूनख्वा के स्टेशन मैनेजर जनाब साजिद महमूद साहब के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उनके माइंड में ये बात आई और उन्होंने फिर हमसे निगोशिएट किया, उन्होंने हमसे फिर रब्ता किया कि आप इस तरह का एक प्रोग्राम बनाएं। यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह पश्तो शेर अदब को भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ज़बानें सांझी होती हैं, ज़बानें सबकी एक होती हैं और वो है मोहब्बत की ज़बानें। मोहब्बत की ज़बान उर्दू भी है, मोहब्बत की ज़बान पश्तो भी है, सराइकी भी है। जितनी भी ज़बानें हैं जिसमें शेर लिखे जाते हैं, जिसमें शेर पढ़े जाते हैं, तो सारी की सारी मोहब्बत की ज़बानें हैं। इंशाअल्लाह ताला रेडियो पख्तूनख्वा अपनी इस रिवायत को आगे बढ़ाएगा, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और अनकरीब और मुस्तकबिल करीब में इंशाअल्लाह ताला इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम और भी रेडियो पख्तूनख्वा न सिर्फ नशर करेगा बल्कि आपकी समाअतों की भी नज़र करेगा और उसमें जो हमारे दूसरे इलाकों के शुअरा हैं, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे अजला से जिनका ताल्लुक है, उनको भी हम इंशाअल्लाह बुलाएंगे। तो इस वजह से मैं आज रेडियो पख्तूनख्वा के इंतज़ामिया का और अपने उन तमाम शुअरा का, शायरात का भी, कि जो यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं, उन्होंने हमारी इस महफ़िल को 4 चाँद लगा दिए हैं, बल्कि कई चाँद लगा दिए हैं। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। ढेर सारी नेक ख्वाहिशात पख्तूनख्वा के लोगों के लिए, ढेर सारी ख्वाहिशात पाकिस्तानियों के लिए। अल्लाह आप सबको सलामत और आबाद रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम साजिद महमूद खान है। मैं बतौर स्टेशन मैनेजर यहाँ पे ड्यूटीज़ में अंजाम दे रहा हूँ। पख्तूनख्वा रेडियो मर्दान की कोशिशें हैं कि यहाँ पे जितने भी हमारे शायर हजरात हैं, ख़वातीन हजरात जितने भी हैं, उनको हम एक ऐसा मौका फराहम करें कि वो अपनी शायरी लोगों को सुना सकें और इसके साथ साथ पब्लिक को भी मौका मिलता है ऐसे शोरा ख़वातीन हजरात के साथ रब्ता करने का या उनकी शायरी सुनने का। तो इस हवाले से आज भी हमने एक कोशिश की है। इसी सिलसिले में हमने मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ शोरा ख़वातीन हजरात को इकट्ठा किया हुआ है और आज का प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि उर्दू ज़ुबान में जो शायरी की है यहाँ मर्दान के लोगों ने और जो शायर हजरात हैं, ख़वातीन हैं, उनकी शायरी को अवाम के सामने पेश किया जा सके ताकि उन्हें दाद भी मिल सके और इसके साथ साथ लोगों को अच्छी और मयारी शायरी सुनने का मौका मिल सके। शुक्रिया।